زبان کی 4 بنیادی مہارتوں کو ہم پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے شروع کی 2 مہارتیں کو ہم نے تفصیل سے پڑھا الحمدللہ۔ سب سے پہلی مہارت کیا تھی؟ سننا، ہے نا، اور دوسرے نمبر پر تھا بولنا۔ آج تیسرا نمبر ہے پڑھنا۔ پڑھنے کو ہم کئی الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے اردو میں ہم ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں، خواندگی، ہے نا۔ اس کے لیے کبھی الفاظ استعمال ہوتا ہے مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو انگلش میں آپ ریڈنگ کرنا، انڈرسٹینڈنگ کرنا، یا ہندی میں ادھین کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو پڑھنے کا مقصد سمجھ گئے نا، پڑھنے کے لیے کئی طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ شروع میں آدھے گھنٹے انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آدھے گھنٹے میں 10 سوالات کو حل کریں گے، آبجیکٹیو، پرشن اور آنسر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنا، خواندگی یا مطالعہ کرنا، مطلب ریڈنگ، ادھین کرنا۔ اس کے پہلے حصے کو ہم ایک بار پڑھ چکے تھے، اس لیے تھوڑا اسپیڈ میں چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو جو بات سمجھ میں نہ آئے تو دریافت کر لینا، پوچھ لینا۔ پڑھنا زبان کی تیسری اہم بنیادی مہارت ہے۔ پڑھنا تحریری شکل میں اخذی مہارت یعنی ریسیپٹیو اسکل ہے۔ یہ حصول علم کا بے حد اہم ذریعہ ہے۔ ایک بار اس کو ہم دہرا لیتے ہیں کہ زبان کی بنیادی 4 مہارتوں میں سے 2 مہارت کا الگ نام دیا تھا اور اخیر کی 2 مہارتوں کو الگ نام دیا تھا۔ آپ بتائیں شروع کی 2 مہارتوں کو کیا نام دیا تھا؟ جسے آپ نے تعمیری مہارت یا تخلیقی مہارت کہا تھا۔ اخذی مہارت، تعمیری مہارت، تحصیلی مہارت، کیا کیا ہے وہ؟ جی، سننا اور پڑھنا۔ سن کر اور پڑھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کو لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، ہے نا۔ اور دوسری مہارت کیا تھی؟ لکھنا اور بولنا۔ اس کا نام کیا دیا تھا آپ نے؟ تخلیقی مہارت۔ تخلیق کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، ہے نا۔ اس سے پہلے میں نے ایک دن آپ لوگوں کو دونوں کے درمیان فرق بتایا تھا، تعمیر اور تخلیق کے درمیان میں، یاد ہے آپ کو فرق؟ تعمیر کسے کہتے ہیں؟ تعمیری مہارت یا تعمیر اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے بنیاد اور ان کے لیے مواد پہلے سے جمع ہو، ان کو انسان صحیح ترتیب کے ساتھ، صحیح سیٹنگ کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دے، کیا کہیں گے اس کو؟ تعمیر کہیں گے۔ تخلیق کسے کہیں گے؟ تخلیق کہیں گے عدم سے وجود بخشنا۔ جو چیز پہلے وجود نہ ہو آپ اس کو موجود کریں، آپ اس کو نئے طور پر بنائیں، اپنے طور پر بنائیں، اس کو کیا کہیں گے؟ تخلیق کہیں گے۔ تو تعمیر اور تخلیق میں فرق آپ لوگوں کو یاد ہے۔ تو پڑھنا یہ کیا ہے؟ کون سی مہارت ہے؟ اخذی مہارت ہے۔ یہ حصول علم کا بے حد اہم ذریعہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں، ان میں سے سب سے اہم اور سب سے مین کیا ہے؟ پڑھنا۔ پڑھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ پڑھنا وہ مہارت ہے جس کے ذریعے ہم لکھی ہوئی علامات کو پہچانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان سے معنی اخذ کرتے ہیں۔ پڑھنے کے عمل میں لکھے ہوئے الفاظ کو پہچاننا اور ان سے معنی اخذ کرنا شامل ہے۔ پڑھنے کی مہارت تخلیقی اور ذہنی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اردو زبان کے اساتذہ کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ وہ ایک مخلوط زبان کی تدریس کرنے جا رہے ہیں۔ مخلوط زبان کا مطلب آپ کو یاد ہے نا؟ سہ لسانی فارمولا۔ ہندوستان کی جو تعلیمی پالیسی ہے اس کا ماننا کیا ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کم از کم 3 زبانوں پر مہارت ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے اردو کے لیے بھی کیا کہا؟ مخلوط زبانوں کی تدریس کرنے جا رہے ہیں۔ تدریس مطلب پڑھانے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے انہیں حروف تہجی سے لے کر املا و تلفظ، الفاظ اور جملے کی ساخت کا پورا علم ہونا چاہیے۔ ساخت کا مطلب یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بناوٹ۔ ایک لفظ کس طرح سے بنا، پہلے کیا لفظ لایا، بیچ میں کیا لایا، آخر میں کیا لایا۔ اگر لفظ ہے تو، جملہ ہے تو پہلے مبتدا لایا، پھر خبر لایا، پھر متعلق لایا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان تمام سیٹنگ کو ہی کیا کہتے ہیں؟ ساخت کہتے ہیں۔ تو ایک استاذ کو تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے، حروف تہجی سے لے کر املا و تلفظ، الفاظ اور جملے کی ساخت کا پورا علم ہونا چاہیے۔
اردو کی تدریس میں ہندوستان کی کثیر لسانیت کا لحاظ بھی نہایت ضروری ہے۔ پڑھنے کے 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 چھپی ہوئی علامات کو پہچاننا، نمبر 2 آواز پیدا کرنا، اور نمبر 3 خیالات کو سمجھنا۔ پڑھنے کی خصوصیات۔ پڑھنا دراصل سمجھنا ہے، یعنی لکھی ہوئی بات کو سمجھ پانا ہی اصل پڑھنا ہے، در حقیقت میں پڑھنا ہے۔ ہاں، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں جلدی سے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور معنی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ لکھی ہوئی علامات کی ڈی کوڈنگ ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ لکھی ہوئی بات سے معنی حاصل کرنا، مختلف تصورات کو آپس میں جوڑ پانا اور اپنے ذہن میں اس کو باقی رکھنا۔ صرف حروف تہجی اور الفاظ کو پہچاننا اور بولنا ہی پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر سمجھنا اور ذاتی نظریہ قائم کر پانا یہ حقیقت میں پڑھنا ہے۔ ذاتی نظریہ قائم کرنا مطلب جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے، اس پر آپ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں، آپ کی پرتکریا کیا ہے، اسی کو کیا کہیں گے؟ ذاتی رائے یا ذاتی نظریہ۔ بلکہ پڑھ کر سمجھنا اور ذاتی نظریہ قائم کر پانا یہ حقیقت میں پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے عمل میں اندازہ لگانے کی صلاحیت بھی شامل ہے۔ پڑھنے کے دوران کی گئی غلطیاں پڑھنا سیکھنے کا ضروری اور فطری مرحلہ ہے۔ پڑھنے کے مراحل۔ اسٹیج آف ریڈنگ۔ ریڈنگ کی تدریس کے لیے ماہرین تعلیم نے ریڈنگ کے 5 مرحلے، جنہیں 5 R's آف ریڈنگ کہا جاتا ہے، تجویز کیے ہیں۔ تجویز کیے مطلب منتخب کیے ہیں، سلیکٹ کیے ہیں۔ یہ 5 R's درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 اندراج یعنی رجسٹریشن۔ جس حرف یا لفظ کو بچہ دیکھتا ہے اس کی ایک تصویر اس کے ذہن میں بن جاتی ہے۔ اس عمل کو اندراج کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو داخل کرنا، انسرٹ کرنا۔ یہ بچے کے مطالعہ کی صلاحیت کو فروغ دیتا ہے۔ فروغ دیتا مطلب اس میں ترقی کرتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے۔ نمبر 2 شناخت مطلب پہچان۔ جن حروف اور الفاظ کا رجسٹریشن ہو چکا ہے ان کے سامنے آنے پر یا سنائی دینے پر ذہن میں اس کی تصویر ابھرنا شناخت کا عمل کہلاتا ہے۔ جس حروف کو آپ ایک مرتبہ پہلے اپنے دماغ میں بٹھا چکے ہیں، وہ آواز جب آپ کے کان میں سنائی دے گی یا کہیں نظر آئے گا تو وہ تصویر جو آپ کے اندر میں ہے وہ ابھر کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ پڑھنے کی جانب دوسرا قدم ہے۔ نمبر 3 قائم رکھنا، ریٹینشن۔ جو الفاظ ذہن نشیں ہو گئے اور جن کی شناخت ہونے لگی ہے ان کو ذہن میں باقی رکھنے کی صلاحیت ریٹینشن ہے۔ یہ پڑھنے کی جانب تیسرا قدم ہے۔ پہلے ذہن میں کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ میں جس چیز کو آپ نے دیکھا اس کی ایک تصویر ذہن میں بنا لی۔ دوسرے قدم پر کیا ہوا؟ جب آپ کو کہیں دوبارہ وہ چیز سننے کو ملا یا دیکھنے کو ملا تو وہ تصویر گویا آپ کے فائل پر سب سے پہلے سامنے آ گئی۔ تیسرا قدم کیا ہوا؟ اس کو یاد رکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ قائم رکھنا۔ نمبر 4 بازیافت۔ بوقت ضرورت الفاظ کو استعمال کرنے کی صلاحیت بازیافت کہلاتی ہے۔ جن چیزوں کے آپ کے ذہن میں تصویر موجود ہے، جو کئی مرتبہ آپ کے ذہن میں آ چکی ہے، آپ بوقت ضرورت، جس وقت آپ اس کو نکالنا چاہیں، جس وقت لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیں، اگر وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ الفاظ یا وہ جملے بازیافت ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ نمبر 5 یادداشت، ریممبر۔ جو پڑھنے کا عمل سیکھا گیا ہے اسے لمبے وقت تک یاد رکھنا ریممبر کہلاتا ہے، تاکہ طویل مدت میں اس کا اطلاق ممکن ہو سکے۔ اطلاق مطلب اس کو بولا جا سکے، بولنے پر قدرت حاصل ہو سکے۔ مطالعہ کی قسمیں، ٹیپس آف ریڈنگ۔ کیا کریں؟ کم کر لیں۔ مطالعہ کی 2 قسمیں کی آپ نے پڑھی ہے، اسکیمنگ اور اسکیننگ۔ یہ دونوں مطالعہ کی قسمیں ہیں، جس میں اسکیمنگ میں قاری اقتباس کے مرکزی خیال کو جاننا چاہتا ہے۔ مرکزی خیال مطلب پورے چیپٹر کا جو خلاصہ ہے، پورے چیپٹر کو جو نام دیا ہے آپ نے،
اسی کو کیا کہیں گے؟ مرکزی خیال کہیں گے۔ وہیں اسکیننگ میں کوئی خاص لفظ یا معلومات کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اسکیننگ میں کیا ہوتا ہے؟ پورے چیپٹر میں سے کسی خاص لفظ کو آپ کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم و ہنر تلاش کرنا ہے، اگر کسی موضوع پر ہو تو اس موضوع کے تحت جو مین چیز ہے اس کو تلاش کرنا، یہ کیا ہے؟ اسکیننگ۔ اسکیمنگ یعنی سرسری مطالعہ۔ اسکیمنگ ایک سرسری مطالعہ ہے۔ سرسری مطالعہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کو تیزی سے پڑھنا اور ہر حرف پر دھیان، توجہ مرکوز نہ کرنا۔ سرسری مطالعہ یعنی اسکیمنگ۔ اسکیمنگ ایک سرسری مطالعہ ہے جس کا مقصد مواد اور اقتباس کے مرکزی خیال سے قاری کو فوری طور پر یا سرسری طور پر متعارف کرانا ہوتا ہے۔ اسکیمنگ میں کیا ہوتا ہے؟ مواد اور اقتباس کے مرکزی خیال کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اقتباس کے عام معنی یا موضوع کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ ریڈر کو یہ آئیڈیا مل جاتا ہے کہ جو اقتباس یا مضمون اس نے پڑھا ہے اس کا تعلق کس سے ہے، اس میں کیا موضوع لیا گیا ہے، مصنف کا مقصد کیا ہے۔ مصنف جانتے ہیں کسے؟ رائٹر، لیکھک۔ بغور جائزہ یعنی اسکیننگ۔ اسکیننگ کا تعلق متن کے کسی خاص معلومات کی کھوج کے لیے سرسری مطالعہ کرنے سے ہے۔ اس میں ریڈر صفحات پر اوپر سے نیچے تیزی سے نظریں دوڑا کر اپنے مقصد کی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسکیننگ کا اکثر استعمال قارئین سوالات کے جوابات متن میں کھوجنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ متن میں کوئی نام، تاریخ، نشان، فقرہ یا فارمولہ تلاش کرنا بھی اسکیننگ کہلاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ اقتباسات کے جو سوال حل کرتے ہیں، یا گدیان سے کہیے یا پیسز کہیے، اس میں یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ پڑھتے تو پورے کو ہیں لیکن پورا پڑھنا آپ کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے بسا اوقات آپ کوئی نام تلاش کرتے ہیں کہ جو اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کے لکھنے والے کون ہیں، ان کا نام تلاش کریں گے، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ ہاں بتا رہے ہیں، آنے دیجیے۔ تو کبھی آپ نام تلاش کرتے ہیں، کبھی تاریخ تلاش کرتے ہیں، کبھی نشان تلاش کرتے ہیں، کبھی فقرہ تلاش کرتے ہیں۔ فقرہ جملے سے چھوٹا ہوتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فقرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جملہ آپ سمجھ رہے ہیں، جملے کے معنی میننگ فل، پورا لفظ اور پورا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو جملے سے چھوٹے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ فقرہ کہتے ہیں۔ یا فارمولہ تلاش کرنا بھی اسکیننگ کہلاتا ہے۔ سرسری مطالعہ یعنی اسکیننگ۔ نمبر 1، مواد کو مرکزی خیال یعنی موضوع کے سمجھنے کے لیے پڑھنا۔ مواد سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹیکسٹ بول سکتے ہیں آپ۔ مواد کو مرکزی خیال یعنی موضوع کے سمجھنے کے لیے پڑھنا۔ نمبر 2، یہ پڑھنے سے قبل کی سرگرمیوں کے لیے مفید ہے۔ سرسری مطالعہ کب کرتا ہے؟ جب آپ باضابطہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ایک مرتبہ آدمی سرسری مطالعہ کرتا ہے۔ نمبر 3، اس میں ہر لفظ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ پڑھیں گے بھی تو ہر لفظ پڑھنا آپ کا مقصود نہیں ہے۔ نمبر 4، پڑھنے کی رفتار پر توجہ ہوتی ہے، مطلب تیزی سے پڑھا جاتا ہے۔ بغور جائزہ لینا یعنی اسکیننگ۔ نمبر 1، مواد کو کسی خاص جانکاری، لفظ، نام وغیرہ کے تلاش کے لیے پڑھنا۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کسی لفظ، کسی نام، تاریخ یا نشان وغیرہ کو تلاش کرنے کے لیے پڑھنا۔ نمبر 2، یہ امتحان جیسے سوالات کے جوابات، صحیح اور غلط حقائق کی کھوج کے لیے مفید ہے۔ نمبر 3، الفاظ اور فقروں کو کھوجنا اس کا مقصد ہے۔ اور نمبر 4، اس میں معنی سے زیادہ الفاظ پر توجہ ہوتی ہے۔ حقائق، حقائق حقیقت کی جمع ہے۔ عمیق اور وسیع مطالعہ۔ عمیق مطلب گہرائی، لمبا چوڑا نہیں۔ عمیق کے معنی گہرائی، گہرائی کا مطلب ایک ایک لفظ پر غور کرنا، ٹھیک ہے نا؟ عمیق میں، عمیق کا مطلب سمجھ گئے نا؟ ایک ایک لفظ پر، ایک ایک پوائنٹ پر، قواعد پر، گرامر پر، اصول پر، تمام چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا، یہ کیا ہے؟ عمیق۔ گہرائی کے ساتھ ایک ایک لفظ کی صحیح تحقیق کرنا۔ اور وسیع مطالعہ مطلب کشادہ مطالعہ، ان کو پوری ڈیٹیل میں اور تفصیل میں پڑھنا۔
عمیق مطالعہ کا تعلق متن کے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے سے۔ یہ ایک اہم مہارت ہے جس میں طبع شدہ مواد پر لفظ در لفظ غور کرتے ہوئے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ طبع شدہ مطلب چھپا ہوا، طبعات کسے کہتے ہیں؟ چھاپنے کو یا چھپنے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے عمیق مطالعہ میں؟ وہی تعریف کیا ہے۔ عمیق مطالعہ میں طبع شدہ مواد پر لفظ در لفظ غور کرتے ہوئے، ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کے معنی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ در لفظ غور کرتے ہوئے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد موضوع کی تفہیم کے ساتھ زبان کی باریکیاں اور ترکیب کا جائزہ لینا بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا مقصد؟ موضوع کی تفہیم، تفہیم مطلب سمجھنا، موضوع کو سمجھنا، اور ساتھ ہی ساتھ میں زبان کی باریکیوں اور ترکیبوں کو، باریکی کا مطلب ایک ایک لفظ کو آپ سمجھتے جائیں، ترکیب کا مطلب کون سا لفظ کیسے بنا ہے، جملہ کس طرح کا ہے، پوزیٹیو ہے نیگیٹو ہے، اردو میں کیا کہیں گے، مثبت ہے یا منفی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے چلنا، یہ کس کا مقصد ہوتا ہے؟ عمیق مطالعہ کا مقصد ہوتا ہے۔ دوسری جانب وسیع مطالعہ کا تعلق درسی کتب سے الگ دیگر کتب کے مطالعے کے لیے متوجہ ہونے سے۔ وسیع مطالعہ کس کے لیے ہے؟ درسی کتب سے الگ۔ درسی کتب کسے کہیں گے؟ سلیبس کے علاوہ باہر کی کتاب ہے۔ دیگر کتب کے مطالعے کے لیے متوجہ ہونے سے، اس کو کیا کہیں گے؟ وسیع مطالعہ۔ ایک چیز ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، صرف اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا جتنا سلیبس ہے، جتنا ایگزام میں اس سے پوچھا جائے گا اتنا پڑھتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو اس موضوع پر سیر حاصل بحث کرنا چاہتا ہے، مطلب پوری واقعہ اور پوری ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتا ہے، اور سلیبس کی کتابوں کے اندر پوری ڈیٹیل موجود نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ پوری ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں گے تو کہاں جانا پڑے گا؟ سلیبس سے باہر جانا پڑے گا آپ کو۔ اس موضوع پر تلاش کرنے کے لیے سلیبس سے باہر کی کتابوں کو اور باہر کے بکس کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ وسیع مطالعہ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمیق مطالعہ کا تعلق درسی کتابوں سے، سلیبس کی کتابوں سے ہے، اور وسیع مطالعہ کا تعلق سلیبس سے باہر، آؤٹ آف سلیبس سے ہے۔ نیز وسیع مطالعہ کا مقصد متن کو پڑھ کر لطف اندوز ہونا ہے۔ یہ بچوں کی دلچسپیوں کو بھی فروغ دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وسیع مطالعہ کا مقصد متن کو پڑھ کر لطف اندوز ہونا ہے، مطلب انٹرسٹنگ کے لیے پڑھنا ہے۔ عام طور پر بچے جو سلیبس کی کتابیں پڑھتے ہیں، سلیبس کو جو پڑھتے ہیں، چیپٹر کو پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک ایک لفظ اس کا مقصد ہوتا ہے، چونکہ اس کا سوالات اسی میں کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ اور جب سلیبس کے باہر کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو کیا کس لیے پڑھتا ہے؟ کبھی انٹرسٹنگ کے لیے پڑھتا ہے، اور کبھی لطف اندوزی کے لیے، اور کبھی مزے کے لیے پڑھتا ہے۔ تو وسیع مطالعہ کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ متن کو لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھتا ہے، اور یہ بچوں کی دلچسپیوں کو بھی فروغ دیتا ہے۔ بلند خوانی اور خاموش مطالعہ۔ بلند خوانی مطلب زور سے پڑھنا، آواز سے پڑھنا، اور خاموش مطلب اندر ہی اندر پڑھنا، آواز نہ نکالنا۔ ہاں کوشچن ہی آ رہے ہیں، ذرا سا صبر کریں۔ بلند آواز کے ساتھ پڑھنا بلند خوانی ہے۔ بلند خوانی کی ابتدائی جماعتوں میں خصوصی اہمیت ہے۔ ابتدائی جماعت مطلب خاص طور پر 1 to 5 میں ہے نا، پرائمری اسکول میں زور سے پڑھنے کی اہمیت زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ابتدائی بچوں کو پروننسیشن سکھانا بھی ضروری ہے، اور صحیح پروننسیشن یا صحیح تلفظ کب سیکھ پائے گا؟ جب ان کو زور سے پڑھوائیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے معلم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ معنی اور تلفظ کے لحاظ سے طالب علم کتنا درست ہے، کہ کس طالب علم کا تلفظ کتنا زیادہ درست ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جب بچہ زور سے پڑھے گا۔ معلم کے ذریعے کی گئی بلند خوانی کو نمونے کی بلند خوانی کہتے ہیں۔ اگر معلم یا ٹیچر زور سے پڑھ کر سناتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ نمونہ کی بلند خوانی، آئیڈیل۔ جبکہ طلبہ کے ذریعے یکے بعد دیگرے کی گئی بلند خوانی کو انفرادی بلند خوانی کہتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے کیا مطلب؟ باری باری سے۔ بچے سے جب پڑھواتے ہیں کیسے پڑھواتے ہیں؟ پہلے ایک سے اس کو بیٹھاتے ہیں، پھر دوسرے کو کھڑے کرتے ہیں، اسی کو کیا کہیں گے؟ یکے بعد دیگرے، باری باری۔ جبکہ طلبہ کے ذریعے یکے بعد دیگرے کی گئی بلند خوانی کو انفرادی بلند خوانی کہتے ہیں۔ دوسری جانب خاموش مطالعہ میں بغیر کسی آواز کے صرف نظروں سے
پڑھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا, جب آپ کو بہت سارا پڑھنا ہو اور آپ تھکے ہوئے ہو یا کسی چیز کو گہرائی سے دیکھنا ہو, تو ابھی آپ بڑے لوگ ہیں, آپ زور زور سے نہیں پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ صرف اس پر نگاہ ڈالتے ہیں اور ایک ایک پوائنٹ کو اپنے ذہن میں سیٹ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خاموش مطالعہ کا مقصد تفہیم اور لطف اندوزی بھی ہوتا ہے.